اگر ہم اپنے رب کو ڈھونڈیں، ہمارا رب مختلف انداز میں اپنا تعارف کرواتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مقامات پہ، بلکہ قرآن سارے کا سارا بھرا ہوا ہے اللہ کے تعارف سے، اللہ کی پہچان سے۔ لیکن آج آپ کے سامنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث بیان کروں گا، اور وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ اب حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے احسن انداز میں اپنا تعارف کروایا۔ محترم سامعین کرام، بعض اوقات عامی مسلمان بندہ جو ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ کو صحیح پہچان نہیں پاتا، جس کی وجہ سے وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ اگر عامی مسلمان، ایک بندہ مسلمان اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچان لے تو محترم بھائیوں، انسان کے بہت سارے مسائل، مشکلات وہ حل ہو جاتی ہیں۔ اب اس حدیث کے اندر کیا ہے ذرا نوٹ کیجئے گا۔ ہمارے رب کا تعارف کیا ہے، ہمارے خالق مالک کا تعارف کیا ہے۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم، میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے، علی نفسی، اپنی جان پر۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اور فرمایا اے میرے بندو، میں نے اس ظلم کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، لہذا تم میں سے کوئی آدمی کسی پر ظلم نہ کرے۔ پہلی چیز، ہمارا رب انصاف کرنے والا ہے، ہمارا رب ظالم نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں مصیبتیں پریشانیاں آ جائیں تو وہ یہ سمجھ لیتے ہیں اچھا پتہ نہیں اللہ کو نعوذ باللہ میں ہی ملا تھا، ساری مصیبتیں پریشانیاں مجھ پر ڈال دی ہیں۔ تو ایسی بات قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرتا، اللہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتا، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ نمبر 2، فرمایا اے میرے بندو، کلکم ضال، تم سارے کے سارے گمراہ ہو، الا مگر وہ شخص جس کو میں رب رحمان ہدایت دے دوں۔ ہم میں سے ہر آدمی گمراہ ہے، ہر آدمی بھٹکا ہوا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ ہدایت دے دے۔ تو فرمایا چونکہ ہدایت میں دیتا ہوں، اس لیے مجھ رب رحمان سے ہدایت طلب کرو، میں رب تمہیں ہدایت دوں گا۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ بہت سارے لوگ یہ جملہ اکثر بول دیتے ہیں اچھا جی اگر ہمارے نصیب میں ہدایت ہوئی تو ہمیں مل جائے گی، جبکہ یہ بات ان کی قطعاً درست نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہدایت میں ہی دیتا ہوں، لیکن جو مجھ سے طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، میں اس کو دیتا ہوں۔ اب ایک بندہ کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے اور وہ یہ سوچے کہ مجھے ہدایت مل جائے گی، ایسے تو نہیں نہ ہوگا۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، ہدایت اس کو ملتی ہے جو اناب ہے، کوشش کرنے والا ہے، رجوع کرنے والا ہے، اللہ کی طرف آنے والا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا ہے، ہدایت کا طالب ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے۔ جو ہدایت کا طالب نہیں ہے، محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، ایسے بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ نمبر 3، فَمَا كُلُّكُمْ جَائِعٌ، اے میرے بندو تم سارے کے سارے بھوکے ہو، الا یہ کہ میں رب رحمان جس کو کھانا کھلاؤں۔ ہم سارے بھوکے ہیں، رازق اللہ ہے، رزق کا مالک اللہ ہے۔ اگر انسان یہ بات سمجھ لیں کہ جب ہم ماؤں کے پیٹوں میں تھے، ہماری روح وہاں پہ ڈال دی گئی تھی، اسی وقت اللہ نے ہمارا رزق لکھ دیا تھا۔ دنیا میں آ کے ہم نے موت تک جو کچھ کھانا ہے وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اللہ رازق ہے، اس رازق نے پہلے لکھ دیا، وہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا۔ اب انسان کیا کرتے ہیں؟ انسان یہ کرتے ہیں کہ اسی جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اسی رزق کو غلط طریقے سے کما کے کھاتے ہیں۔ تو جو اللہ نے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملے گا۔ اللہ رازق ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ ضرور کھلانے والا ہے، ضرور دینے والا ہے۔ اسی طرح فرمایا میرے بندو کلکم عار، تم میں سے ہر آدمی ننگا ہے،
بغیر لباس کے ہے، اللہ کہ وہ شخص جس کو میں رب رحمان کپڑے پہنا دوں۔ تو یہ جو ہمارے جسموں کے اوپر لباس ہوتا ہے، کپڑا ہوتا ہے، یہ پہنانے والی ذات بھی اللہ ہے۔ تو فرمایا چونکہ میں کپڑے پہناتا ہوں اس لیے کپڑا مجھ سے مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اب بندہ رزق کے لیے، لباس کے لیے در در کے ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، جب کہ اللہ کہہ رہے ہیں ہمارے رزق کا مالک میں ہوں، کپڑے میں دیتا ہوں، مجھ سے رزق مانگو میں دوں گا، مجھ سے کپڑا مانگو میں دوں گا۔ تو اللہ دینے والا ہے، پھر پتہ نہیں بندہ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتا۔ پھر فرمایا اے میرے بندو، تم سارے کے سارے دن اور رات میں گناہ کرتے ہو۔ بندہ دن کو بھی گناہ کرتا ہے، بندہ رات کو بھی گناہ کرتا ہے۔ فرمایا دن اور رات تم گناہ کرتے ہو اور میں رب رحمان تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ رب العزت نے حدیث قدسی ہے چونکہ، تو اللہ رب العزت نے بڑے ہی احسن انداز میں اپنا تعارف کروایا ہے۔ تو یہ بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ ظالم نہیں ہے۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں اے لوگو تم سارے کے سارے گمراہ تھے، ہدایت میں دیتا ہوں، مجھ سے ہدایت مانگو، سارے بھوکے ہو میں رزق دیتا ہوں، مجھ سے رزق مانگو، تم بغیر لباس کے ہو، مجھ رب رحمان سے جو ہے وہ لباس مانگو، میں رب رحمان لباس دیتا ہوں، تم دن رات گناہ کرتے ہو، مجھ سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی مانگو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔